بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت سے پایا فیضان غوث اعظم۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ نگران شورا کی حضرت مولانا روم کے مزار پر حاضری۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ غم خواری اجتماع، تعویذات عطاریہ سے علاج۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ عیادت ہے خیر خواہی کا ایک نام۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ آغاز جلوس غوثیہ و نعرہ غوثیہ، ہو ہم پر رحمت غوث پاک، اور جنہوں نے دامن غوث پاک دیا یعنی امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے عنایت فرمائے مدنی پھول دوران مدنی مذاکرہ۔ بغدادی کسوٹی کا ہوا سلسلہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مختصر جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ اگر کوئی چیز گری پڑی ہو اور اس پہ اللہ کا نام ہو اور یا درود شریف لکھا ہوا ہو، جیسے کوئی سونے کا لاکٹ ہے اور اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو ایسی چیز کو اٹھا لینا چاہیے یا کہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا نام نہایت عظمت والا ہے۔ یہ اگر کسی شے پر لکھا ہوا ہے اور معاذ اللہ وہ بے ادبی کی جگہ وہ شے تشریف فرما ہے، نعوذ باللہ گندی نالیوں میں کوئی آیت قرآنی نظر آ گئی جیسے، تو اس طرح کے مواقع پر اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کے کاغذات کو اٹھا لینا واجب ہے۔ اب جیسے سونے کا لاکٹ ہے، اس پر اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی اٹھانا ہوگا، اور اب اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچائے کہ یہ ہے لقطہ، یہ نہیں کہ اب اللہ کا نام لکھا ہوا اٹھایا تو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اچھا، دارالفتہ کے سائیں بھائی رہنمائی فرمائے کہ یہ پہنچانا کیا ان کے لیے واجب ہو جائے گا؟ اصل میں یہاں دو ہی صورتیں ہیں پاپا، کہ جہاں سے اٹھایا اب وہاں رکھنا ہوتا ہے یا اس کے مالک تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اب جب اٹھانا اس پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ وہاں اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو اب اس کو رکھنے کا حکم تو نہیں دیں گے کہ وہیں پر ہی رکھ دے، اور جب اتنی قیمتی چیز ہے تو پھر کوئی نہ کوئی دوسرا چور و چکا اسے لیتا جائے گا، اس کا بھی ایک غالب اندیشہ ہے۔ تو اب یہ کہ اس کی تشہیر وہ کرے، ڈھونڈے مالک کو جو اس کی استطاعت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مالک کو تلاش کرے گا وہ، یعنی جب وہ اپنے لیے نہیں اٹھا رہا، اس کی نیت یہ نہیں ہے، اپنے لیے نہیں اٹھائے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے دو چیزوں کا اختیار ہوتا ہے، یا تو یہ کہ وہ وہیں اس چیز کو رکھ کر آ جائے یا پھر مالک کو تلاش کرے۔ اب یہاں پر چونکہ وہ ایسی جگہ سے اٹھا رہا ہے کہ جہاں بے ادبی ہو رہی ہے، اسی لیے اس پر اٹھانے کو لازم قرار دیا گیا، تو وہ وہاں جا کے دوبارہ رکھے گا نہیں۔ اب اس کی صورت یہی ہے کہ وہ مالک کو تلاش کرے، اس تک وہ اس کی اپنی جو حیثیت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق اس تک پہنچائے،
اور جب اس سے مایوس ہو جائے کہ اب مالک نہیں ملے گا تو پھر اس صورت میں وہ شرعی فقیر کے اوپر اس کو صدقہ کر دے۔ یہ اس چیز کا حکم ہے جیسے کہ اس کی قیمت ہے. اب سونے کا لاکٹ ہے تو ظاہر اس کی قیمت ہے. کاغذ پہ کوئی لکھی ہوئی آیت ہے یا تو جس کو لوگ عام طور پہ مطلب یعنی قیمت جس کی نہیں مانی جاتی اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس کا مالک تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. اس کو ادب کی جگہ رکھ دے، ٹھنڈا کر دے. سبحان اللہ. کیا وہ انسان ہے؟ نعم. کیا وہ نبی ہیں؟ لا. ظاہری حیات ہیں کیا؟ لا. کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ لا. کیا اولیاء کرام میں سے؟ نعم. ان کے مزار کا گنبد نیلا ہے؟ نعم. اس مہینے ان کا عرس منایا گیا ہے؟ نعم. کیا ان کی پیدائش رمضان المبارک میں ہے؟ نعم. کیا وہ تمام اولیاء کے سردار ہیں؟ نعم. پاپا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور توجہ فرمائیے، 13ویں صدی کے عظیم بزرگ، ابھی جیسا کہ آپ نے منتخب جھلکیوں میں بھی دیکھا، نگران مرکزی مجلس شورا کی مزار حاضری کے جو منتخب جھلکیاں پیش کی گئیں، اس میں 13ویں صدی کے عظیم بزرگ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ، جن کی شاعری کا بالخصوص سکہ دنیا بھر میں اس انداز سے جمع کہ سن 2007 میں آپ کو امریکہ کا سب سے مقبول شاعر قرار دیا گیا، اور اسی سال کو یونیسکو کی طرف سے پورے سال کو آپ کی طرف منسوب بھی کر دیا گیا۔ واہ کیا بات ہے۔ اور ہر دور میں مقبول ہونے والی مثنوی شریف کے مصنف حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام عقیدت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، انہیں ترکی میں یا حضرت مولانا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی واضح رہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے۔ یعنی بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ بھی ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ بڑھتے ہیں نگران مرکزی مجلس شورا کی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری کی جانب۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزار پاک پر دور سے یا مولانا لکھا نظر آتا ہے۔ عظیم بزرگ کے مزار پر انوار پر نگران مرکزی مجلس شورا نے حاضری کی سعادت پائی۔ اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش، نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعی فرمائی۔ ترکی کے 7ویں بڑے شہر قونیا میں نگران شورا کا انداز پاک آپ بھی دیکھیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ کونیا یہ ترکی کا ایک شہر ہے۔ اب اس وقت ہم ایئرپورٹ سے باہر آئے ہیں اور ہماری گاڑی اس وقت شہر کی طرف جا رہی ہے، اور یہ وہ شہر ہے جہاں پر حضرت سیدنا مولانا رومی، جس کو مولانا روم بھی کہتے ہیں، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر ہماری حاضری کی بھی نیت ہے، اللہ کی رحمت سے پہلی مرتبہ یہ حاضری ہوئی ہے۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ یہ جو کپڑا لپٹا ہوا ہے ٹوپی کے گرد، یہ سبز رنگ کا ہے، یا کے ساتھ لکھنا یہ سب یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی کچھ تاریخی کچھ تصویر نما ہے۔
اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ سیدھے ہاتھ سے ہاتھ یوں ملائیے، دونوں ہاتھ ملانا چاہیے اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کچھ نہیں، دونوں ہاتھ ملائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھیں۔ پابی کا سلامات جان دو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہاتھ الگ کریں۔ انشاءاللہ امید ہے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی کی سنت پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ تو پونیا میں انشاءاللہ عاشقان رسول سرکار کی سنت پر عمل کریں انشاءاللہ۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ گلشن شمیم نزد عزیز آباد باب المدینہ کراچی پاکستان میں اجتماع برائے تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوا۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ان اجتماعات کا اختتام دعاؤں پر ہوا۔ ان مناظر کو دیکھیے اور مجلس مدرسۃ المدینہ کا پھیلتا پھلتا ہوا مدنی کام آپ بھی دیکھیے۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ لی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نیک اور پرہیزگار مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہوئی، جنت میں عالی شان محل بنائے ہوئے ہیں، عالی شان محل، وہ جنت تیار کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے، کہ اس جنت کے بارے میں نہ کسی کان نے، اس جنت کے بارے میں، وہ جنت ایسی ہے کہ کسی کو سمجھ لو کہ آج ہمیں بتا بھی دیا جائے تو ہم اس مقام اس معیار پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس جنت کے بارے میں ہم غور و تفکر بھی کریں تو وہ اتنی خوبصورت جنت ہے، اتنی اعلیٰ جنت ہے کہ ہم پہنچ نہیں پائیں گے وہاں پر۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کوشش کی، اس جنت میں محل حاصل کرنے کے لیے، اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے میری کتنی جستجو ہے، میں کتنی تگ و دو کرتا ہوں۔ سنتوں پر استقامت دے پائے احمد رضا، یا الہی اس کو پختہ صاحب ایمان بنا، یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے، یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے۔ اپنا مستانہ بنا، دیوانہ جانا بنا، مرشد و استاد کا یا رب بنا اس کو مدیر۔ نظر کرتے ہیں ہانگ کانگ کی طرف اور مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی کام آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہاں بھی ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، ہر جگہ ایک ہی انداز دعوت اسلامی خاصہ ہے،
ہمارے پیارے میٹھے مدنی ماحول کا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، لائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، لائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم ہانگ کانگ میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں پیچھے علوم مسجد نظر آ رہی ہے، یہاں پر انشاءاللہ ابھی ہم عصر کی نماز پڑھیں گے۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، لائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، لائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، لائی ہے۔ مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند مدنی مرکز فیضان مدینہ سے عاشقان رسول نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی اور سفر سے پہلے مدنی پھول چننے کی سعادت بھی پائی۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کی آمد مرحبا۔ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ آپ کے سپرد ہے، آپ کے پاس اس کی ذمہ داری ہے، اور علماء کرام کے تاثرات بھی ماشاء اللہ مدنی خبروں کا حصہ بنتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کا جدول بھی رہا، اسی حوالے سے آپ نے اسلامی بھائیوں کو مختلف مقامات پر مدنی پھولوں سے نوازا، کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے جو 96 شعبہ جات ہیں اس میں سے ایک عام شعبہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ بھی ہے، الحمدللہ، جس کا کام سنی علماء اکرام اور مشائخ اعظام، ائمہ مساجد، خطبہ اور مدرسین کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی خدمات سے آگاہ کرنا اور ان سے مدنی تعلقات استوار کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو سنی جامعات اور مدارس ہیں اس میں دعوت اسلامی کے جو ہے وہ مدنی کاموں کی ترکیب بنانا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، پاکستان بھر میں جو کابینات ہیں، کابینہ ہے، اور پھر مدرسے اور جامعات ہیں، ان پر ذمہ داران کا تقرر کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل، میں نے پاکستان کے کئی شہروں میں سفر کیا، جس میں باب الاسلام کے شہر سکھر ہے، اور پنجاب کے کئی شہر ہیں، خیبر پختونخوا کے سبز-پور جو ضلع ہے اس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ کشمیر میں جو میر پور ہے اس میں بھی جانا ہوا۔ الحمدللہ عز و جل، اس سفر میں کوشش یہ رہی کہ جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، کابینہ سطح پر ہیں، کابینات پر ہیں، یا مدرسہ جامعہ سطح پر ہیں، ان کو جمع کیا جائے، اور جو دعوت اسلامی کی اس مجلس کے مدنی کام ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ مشورہ ہو اور کام کو آگے بڑھانے کی ترکیبیں بنائی جائے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ کثیر ذمہ داران نے شرکت کی، اور الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ بھی طے کیا کہ جو جامعہ اور مدارس سطح ہے، مدارس ہیں، جامعات ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ذمہ داران کا تقرر کیا جائے، اور مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے جو مدارس، سنی مدارس اور جامعات کے اندر مدنی کام کرنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ بھی ذہن دیا گیا کہ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کی جو ذیلی حلقہ ہے، ذیلی مشاورت، ذیلی حلقے کے اندر جو 12 مدنی کام کیے جاتے ہیں، ان مدنی کاموں کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے علماء اور مشائخ کا تعاون ضروری ہے۔ علماء مشائخ اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو مدنی کام بڑھتا چلا جائے گا۔ امیر اہل سنت نے بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا مدنی مذاکرے کے اندر کہ دعوت اسلامی نے یہ جو ترقی کی ہے، اور دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات کے اندر اپنے مدنی کام کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اس میں علماء اہل سنت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر ان کا تعاون نہ ہوتا تو دعوت اسلامی یہ ترقی نہ کرتی۔ تو واقعی الحمدللہ عز و جل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذیلی سطح کے اندر ہمارے 12 مدنی کام مضبوط ہوں تو اس میں جو ائمہ اکرام ہیں ان کا تعاون ضروری ہے۔ الحمدللہ عز و جل، مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے جو ذمہ داران ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سنی علماء اکرام اور مشائخ اعظام اور ائمہ وغیرہ کے ساتھ جو ہے تعلقات کو مضبوط کریں۔ الحمدللہ عز و جل، کثیر علماء دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل انہی کی تعاون کی برکتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، مدنی چینل کے ناظرین جو ہے علماء اور مشائخ کے تاثرات بھی سنتے رہتے ہیں۔ یہ امیر اہل سنت کا جو ہے وہ علماء سے محبت کا ایک واضح ثبوت بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، امیر اہل سنت کا ایک مشہور و معروف شعر بھی ہے کہ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ عز و جل دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل، اس سفر کے دوران جو ہے وہ اپنے ذمہ داران کو یہ بھی ذہن دیا کہ ہم مل جل کر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو آگے بڑھانے کے لیے علماء کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو مضبوط کر کے مدنی کاموں میں ان کا بھی تعاون حاصل کریں۔ سبحان اللہ، بہت پیارے پیارے مدنی پھولوں سے آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو اور ہم سب کو نوازا۔ اللہ تعالی ہمیں امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں کے مطابق دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ غم خواری اجتماع کی برکت سے کئی مہلک بیماریوں کا علاج بذریعہ تعویذات عطاریہ شامل کرتے ہیں اپنی مدنی خبروں میں غم خواری اجتماع کی مدنی خبر۔
یہ غمخواری اجتماع ہندزائی کابینہ رتنا گیری ہند میں ہوا۔ مختصراً مناظر آپ بھی دیکھیے، واضح رہے کہ یہاں اتارے کا بھی سلسلہ ہوا۔ تیرا یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت، خدا کوئے یار میں تیرا یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت، خدا کوئے یار میں بدکار کو دے موت، خدا کوئے یار میں دل کو سکون چمنے ہے نالا زار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں۔ عیادت کرنا دل جوئی بھی ہے تو ڈھارس بھی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے محمد علی شاہ کی زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں، جبکہ نگران کابینہ نے پاک قادری کابینہ نواب شاہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے مقامی ہسپتال میں رکن کابینہ اشرف اتاری کی عیادت فرمائی۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ حضرت مولانا شریف الحسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مبارک مسجد سی ویو باب المدینہ کراچی پاکستان نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے، جبکہ مشہور اداکار محمد شکیل نے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور مدنی چینل کو اس انداز سے سراہا۔ الحمدللہ مدنی چینل جب کبھی بھی موقع ملا دیکھنے کا تو اس سے ہمیں یہ ملا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا پرچار ہے، نعت خوانی ہے، ذکر ہے، مسائل پہ گفتگو ہے، فقہی مسائل ہیں، ساری چیزیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں ان پہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو آباد رکھے اور اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس چینل کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ نبی رحمت العالمین، اللہ اس کے رسول، صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت کا پرچار کر رہا ہے اور صحیح عقائد بتائے جا رہے ہیں، تو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک ایسا چینل جس کا نام مدنی ہے، یہ بڑی فخر کی بات ہے، یہ بڑی اہم وقت کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا بلکہ پورے پاکستان میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان سب پر یہ ہے کہ اس چینل کو دیکھیں اور سیکھیں۔ سولجر بورڈ چکوال پنجاب پاکستان میں عبد الجبار علی شاہ اور ایس ایچ او فیصل صاحب سے ملاقاتوں میں نگران کابینہ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی پیاری کاوشیں بتائیں۔ مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل بھی ان شخصیات کو پیش کیے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس
شخص کو دعائے مدینہ۔ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت مسجد فیضان غوث اعظم چانن ٹاؤن جڑاوالا روڈ صدر آباد پنجاب پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں نگرانی چشتی کابینہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور صدقے کے بارے میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول بھی دیے۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ اس مسجد کو جلد از جلد ہم تعمیر کریں گے اور اس میں انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے اس کو آباد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب چیز میرے اللہ کی ہے، میں اللہ کا گھر اور اللہ کے راہ پہ انشاءاللہ قربان بھی ہو جاؤں گا، اور جامعہ مسجد غوث اعظم چک نمبر 215 چانن ٹاؤن جڑاوالا روڈ فیصل آباد میں وقف کیا ہے دعوت اسلامی کو، اور انشاءاللہ میری زندگی اس مسجد کے نوکری کے ساتھ رہوں گا۔ تمام دعوت اسلامی والے ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ جگہ مسجد فیضان غوث اعظم کے لیے ٹرسٹ کے نام کی۔ اللہ عز و جل انہیں مزید ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب جو یہاں موجود ہیں ہم بھی بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیر میں حصہ لیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس فیضان غوث اعظم مسجد کے لیے ہم ہمدن گوش کوششیں کرتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو اس کا گھر بنانے کی سعادت مل رہی ہے، اللہ عز و جل ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم المشائخ حضرت خواجہ مخدوم سید شاہ زین الدین مولانا داؤد حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار پر اسلامی بھائیوں نے حاضری دی ہند کے تاریخی شہر اورنگ آباد میں۔ آپ بھی دیکھیے۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدار، اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدار، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا